ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وفي رواية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جتنی بھی عبادات فرض کی ہیں قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ ان عبادات کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ہر عبادت کے ساتھ ایک لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ رکھا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ فرما رہے ہیں تو فرمایا کہ اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کا معمول بناؤ، اس لیے کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کی ہے. حکم بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اگلے جملے کو ساتھ جوڑ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. مقصود نماز پڑھانے سے تمہیں گناہوں سے دور کرنا اور تمہاری گناہوں والی عادات چھڑوانا ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے نزول کو بیان فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے. نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ تم لوگوں کے اندر ہدایت پانے کی طلب پیدا ہو جائے. اور جب انسان ہدایت کے راستے کی طرف جاتا ہے تو گناہ خود بخود اس کی زندگی سے رخصت ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو مقصود قرآن کے نزول کا بھی کیا ہے؟ انسان کو گناہ چھڑوانا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حج کا تذکرہ فرماتے ہیں
اور حج کے جو 10 ایام ہیں ان کے اعمال کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ، ان تمام 10 دنوں میں جتنے بھی اعمال تم سے کروائے جا رہے ہیں، ان اعمال کا مقصود کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے اور تمہاری زندگیوں سے گناہ رخصت ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا تذکرہ فرما رہے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے تھے۔ مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے، خوف خدا آ جائے اور گناہ چھوڑنا تمہارے لیے آسان ہو جائے اور نیکی کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات کا جو مقصود ہے، جو خلاصہ ہے، جو نتیجہ ہے، وہ کیا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور تقوی والی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ تقوی والی صلاحیت کا مطلب ہے کہ انسان گناہ چھوڑنے والا بن جائے اور نیکی کرنے والا بن جائے۔ لہذا ہم عبادات تو ساری کر رہے ہیں، صدقے کا بھی اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں نا، جب تو آگے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ عزیز حکیم، کہ تم سے صدقہ، زکوٰۃ، نیکی کروانے کا جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے کہ تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ کا خوف اور گناہ سے بچنے کی صلاحیت اور نیکی کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ لہذا اگر عبادت کرنے کے بعد انسان کے اندر یہ خوبی، یہ صفت نہیں آ رہی، جس خوبی کو، جس صفت کو اللہ نے عبادت کا تذکرہ کرتے ہوئے ساتھ جوڑ دیا، اگر عبادت کرنے کے بعد انسان کے اندر یہ صفت، یہ خوبی، یہ صلاحیت پیدا نہیں ہو رہی، تو پھر انسان کو اپنی عبادت کا جائزہ لینا چاہیے کہ جس نتیجے کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے عبادت کروا رہے ہیں، جس مقصد کو میرے سامنے لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے عبادت کروا رہے ہیں، وہ مقصد اور نتیجہ میں حاصل نہیں کر پا رہا، تو پھر انسان کو اپنی عبادات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میں یہ عبادات اس طرح سے کر رہا ہوں کہ جو مقصود اور مطلوب ہے، جس سے مجھے وہ نتیجہ ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ اگر نہیں مل رہا تو اس بات کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ میں اپنی عبادت کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہی نہیں کر پا رہا جس سے اللہ تعالیٰ مجھے اس نتیجے کا مستحق بنائے۔ عبادت کا مزاج کیا ہے ہمارا؟ ایک تو ہم اس بات کے عادی ہیں کہ ہر کام مختصر کریں۔ ایک تو ہمارے اندر یہ خامی بہت زیادہ ہو کہ ہر عبادت کو کیا کیا جائے؟ اختصار کے ساتھ، مختصراً کیا جائے، ٹائم زیادہ نہ لگے، تھوڑے وقت میں عبادت کر کے فارغ ہو جائے۔ جس طرح نماز لوگ پڑھتے ہیں تو نماز کی جو رکعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، فرائض ہیں، فرائض کے ساتھ سنتیں ہیں، سنتوں کے ساتھ نوافل ہیں، تو لوگ بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ
کہ جو نماز کی رکعات کی تعداد پوری کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو نماز شارٹ پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس ہم وضو کر لیا، مسجد میں آ گئے، ہمارے لیے اتنا کافی ہے. حالانکہ مسجد میں بلانا مقصود نہیں ہے، مسجد میں بلا کر عبادت کروانا مقصود ہے. تو جب عبادت ہی آپ مکمل نہیں کر رہے تو آپ کے آنے کا مقصد پورا نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو سحری اور افطاری کے ساتھ جوڑ دی ہے، وقت کے ساتھ اللہ نے اس کو جوڑ دی ہے. وگرنہ اگر اللہ تعالیٰ اس میں بھی وقت کی قید نہ لگاتے تو پھر روزے کی بھی ایسی ایسی تصویریں ہمارے سامنے آتی کہ لگ پتہ جاتا کہ روزہ کس طرح سے رکھا جا رہا ہے. نماز میں چونکہ اختیار ہے نا کہ 1:30 بجے آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد فرض نماز پڑھی، کچھ فرض نماز پڑھ کے بھاگ گئے، کسی کو جو ہے نا وہ وقت مل گیا تو اس نے سنتیں پڑھ لی، تھوڑا سا اور مل گیا تو نوافل پڑھ لے، ورنہ لوگ فرض نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. اب جو پہلے کی سنتیں ہیں وہ کون پڑھے گا، جو بعد کی سنتیں ہیں وہ کون پڑھے گا، جو بعد کے نوافل ہیں وہ کون پڑھے گا؟ وہ بالکل صفحہ ہی خالی ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز تب تک پڑھو جب تک کہ عصر کی نماز کا وقت داخل نہیں ہوتا، جیسے کہ روزے کے بارے میں حکم ہے نا، اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو کب تک؟ جب تک کہ غروب آفتاب نہیں ہو جاتا، اس سے پہلے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. اگر اللہ نماز کے بارے میں بھی یہ حکم نازل فرماتے کہ جب تک ظہر کی نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ جب تک کیا نہ داخل ہو جائے عصر کی نماز کا وقت، اور پھر عصر کی شروع کرو تو تب تک عصر کی نماز ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ مغرب کی نماز کا وقت داخل نہ ہو جائے، اور مغرب کی نماز جب تک ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ عشاء کی نماز کا وقت داخل نہ ہو جائے. تو بتائیں کہ پھر انسان کہیں اور جا سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ نے جو آسانیاں دی ہوتی ہے نا وہ انسانی فطرت اور انسانی مزاج کو دیکھ کر دی ہوتی ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کون سی عبادت کس حد تک کر سکتا ہے اور کس میں کتنی مشقت یہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی انسان اس عبادت کے مقصد کو حاصل نہ کر پائے تو یہ نہایت وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، زندگی کا ضیاع ہو رہا ہے، اور زندگی اس پر بوجھ بنتی جا رہی ہے. اور یہ سارا بوجھ قیامت والے دن ظاہر ہونے والا ہے کہ ہم نے جو غفلتیں کی ہیں، جو ہم نے غافل بن کر جو ہم نے اپنی عبادات میں کوتاہیاں کی ہیں، ان ساری عبادات میں کوتاہیوں کا جو بوجھ ہے ابھی تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ عبادت میں کوتاہی کا نقصان کیا ہے، ابھی تو نظر نہیں آ رہا نا. فرشتہ نوٹ کیے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ساری کارگزاری جمع ہوتی جا رہی ہے. قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے یہی غفلتیں پہاڑوں کی شکلوں میں کھڑی ہوئی ہوں گی. پہاڑوں کی شکلوں میں یہی غفلتیں، شکل و صورت ان کی کیا ہوگی؟ پہاڑوں جیسی بڑی بڑی. انسان دیکھ کے حیران ہو جائے گا کہ میں دنیا کے اندر جو غفلت کرتا رہا وہ غفلت اتنا بڑا پہاڑ بن کے میرے سامنے کھڑی ہو جائے گی، وہ کہے گا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ عبادت کروانے کا جو مقصد ہے نا، آپ کی توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے. روزے کا مقصد انسان کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، تقوی کی صلاحیت پیدا ہو. نماز کا بھی یہی مقصد ہے، حج کا بھی یہی مقصد ہے، زکوٰۃ کا بھی یہی مقصد ہے، صدقات و خیرات کا بھی یہ مقصد ہے.
لیکن جب یہ مقصد ہی ہمیں مل نہیں رہا، انسان کو پتہ چل جاتا ہے نا اپنی زندگی کا کہ میری زندگی میں عبادت کرنے سے کیا تبدیلی آ رہی ہے، تو جب تبدیلی آ ہی نہیں رہی تو پھر فکر کرنی چاہیے کہ میں اس عبادت کا حق ادا نہیں کر پا رہا، یا اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر نہیں رہا، کہ جس کی وجہ سے وہ نتائج میری زندگی میں مجھے نہیں مل رہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ تو عبادات میں لوگوں کو ایک عادت ہو گئی ہے کہ وہ اختصار کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بس یہ مختصر سی بات ہو، مختصر سی نماز ہو، مختصر سا عمل ہو، اس کے بعد ہم اپنی زندگی کی مشغولیت میں لگ جائیں، زیادہ وقت ہمارا نہ لیا جائے۔ بتائیں جو انسان اللہ کے لیے ٹائم نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ٹائم نکالیں گے؟ سب کچھ دھل کے سامنے آ جائے گا قیامت والے دن، سب تصویریں ایسے صاف ستھری آ جائیں گی کہ انسان دیکھ کے حیران ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ قرآن میں فرما رہے ہیں اقرأ کتابک، کیونکہ فرشتے لکھ رہے ہیں نا، تو قیامت کے دن کچھ اس کو چیزیں دکھائی بھی جائیں گی اور ساتھ اس کو ایک کتاب دی جائے گی اور فرمایا جائے گا کہ اقرأ کتابک، یہ پڑھ بھی لو، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ پڑھ لو، دیکھ لو کہ جتنا تم نے کیا اتنا ہی لکھا ہوا ہے، اس سے ایک ذرہ برابر بھی فرشتے نے لکھنے کی ہمت نہیں کی، لہذا تمہارا حساب کتاب کرنے کے لیے یہ لکھا ہوا کافی ہے، علیحدہ سے بھی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان جب پڑھنا شروع کرے گا اس کو، تو ابھی 17 روزے گزرے نا، ان 17 روزوں میں ہم نے کتنی کمیاں کوتاہیاں کی ہیں یاد ہے؟ کل کے روزے میں نے کتنی کمیاں کی، کتنی کوتاہیاں کی، کتنی غفلتیں کی، شاید میں بھول چکا ہوں۔ جب مجھے کل کی یاد نہیں ہے تو پرسوں کی تو میں ویسے ہی بھول چکا ہوں گا، جب پرسوں کی یاد نہیں ہے تو 17 روزے گزر چکے، 17 روزوں کی غفلتیں مجھے نہیں یاد۔ مجھے تو یہ تو یاد ہے کہ آج کتنے روزے ہو گئے، 17 16 روزے ہو گئے۔ بھائی یہ بھی طریقہ کار ہے، یہ بھی تو طریقہ کار ہے نا کہ بات کو غور سے سنا جا رہا ہے کہ نہیں سنا جا رہا ہے۔ تو آج کتنے روزے ہو گئے؟ تو 16 روزوں میں ہم نے کیا کیا کیا، کتنی غفلتیں کی، یہ ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ 17 نہیں ہوئے بلکہ کتنے ہوئے، 16 ہوئے، یہ کنفرم ہے۔ 17 ہو گئی، یہ ہمیں پکا یاد۔ جیسے اب یہ بھی دیکھیں نا، یہ بات پکی پتہ ہے ہمیں کہ کتنے روزے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں آج کتنے روزے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب روزے کا حکم بیان فرمایا تو دن نہیں بتائے کہ 30 رکھواؤں گا یا 29، فرمایا ایام معدودات، بھائی رکھ لو، چند دنوں کی بات ہے، چند دن کے روزے تم پر کیا کیے گئے، فرض۔ کل میں عصر کی نماز کے لیے آ رہا تھا تو ایک ساتھی مجھے بازار میں آواز دے کے کہہ رہے ہیں مولوی صاحب اعتکاف کب ہوگا؟ میں نے کہا 29ویں روزے کو انشاءاللہ اعتکاف ہو جائے گا۔ نہیں بھائی جب چاند نظر آ جائے گا تو اعتکاف ہو جائے گا نا۔ اعتکاف بھائی اتنے سوالات میں ہم پڑھتے کیوں ہیں، کتنے روزے ہو گئے، یہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا؟ ایک ماحول چل رہا ہے، رمضان ہے، رمضان میں روزہ بھی رکھنا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، تو جو کرنے کا کام ہے وہ کرے گا۔ یہ نہ پوچھیں کہ کتنے روزے ہو گئے، یہ پوچھیں کہ روزہ رکھ رہا ہوں، جس طریقے سے رکھ رہا ہوں اس طرح سے روزہ ہو بھی جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا۔ تراویح کے اندر بھی یہ 4-6 کے بعد دائیں بائیں ہم پوچھنے لگ جاتے ہیں کتنی ہو گئی، کتنی رہ گئی۔
پر فوکس رکھیں کہ بھئی پورا سال گزر گیا اور پورے سال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرائض کے علاوہ سنت مؤکدہ کے علاوہ چھوٹ دی ہے کہ سنت فرض پڑھو اور فرض کے ساتھ سنت مؤکدہ پڑھو. غیر مؤکدہ بھی اگر چھوڑنا چاہو تو چھوڑ سکتے ہو. نوافل اگر پڑھ لو گے ثواب ملے گا, نہیں پڑھو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پورا سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی چھوٹ کے ساتھ عبادت کروائی ہے, اور وہ رب صرف کیا کہہ رہا ہے کہ چند دن روزے رکھو اور رات کو 20 رکعت تراویح پڑھ دو. وہ بھی ہم اگر گن گن کر پڑھیں اور رکھیں تو بتائیں کہ ہم پھر کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ پھر ہم کون سی عبادت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ پھر ہم کون سی جنت کے طالب بن رہے ہیں؟ کون سی مغفرت کی امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اس لیے جب بھی عبادت کی جائے تو عبادت میں شارٹ کٹ راستہ اختیار نہ کریں, بلکہ عبادت کو مکمل کرنے کی کوشش کریں. جتنی آپ میں ہمت ہے اتنا عبادت میں ٹائم صرف کریں. جتنی آپ کا جسم اجازت دیتا ہے اتنا ہی عبادت کے اندر اپنے جسم کو تھکائیں. دیکھیں اللہ نے روزے میں کھانا پینا بند کیا نا, کھانا پینا بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب کھانا پینا بند کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ انسان کا جسم بھوک اور پیاس لگنے کی وجہ سے تھکنے لگے, اور اس تھکن میں اسے پھر اپنے رب کے ہونے کا احساس پیدا ہو. اور جب یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہوگا تو یہ وہ احساس ہے جو بندے کا اور رب کا تعلق مضبوط کرنے میں مدد اور معاون ہوگا, مددگار ہوگا اور معاونت کرے گا. لیکن روزہ رکھ کر ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ سارا دن روزہ لگے ہی نہ, سارا دن روزہ لگے ہی نہ بالکل. اس کے لیے سحری میں اور پھر اس کے لیے افطاری میں جو انتظامات ہمارے ہاں ہوتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو سارا دن بھوک پیاس کی وجہ سے کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پوری ہو جائے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں نا کہ کتنا انسان کو کھانا چاہیے اور کتنا نہیں کھانا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے, جو کھانے پینے سے اللہ نے روکا ہے. یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر یہ ایک رمضان کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو پانی پینے سے کھانا کھانے سے روک لے گا تو اللہ کو پتہ ہے کہ بندے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. نقصان والوں کو اللہ نے علیحدہ بیان کیا, فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. نقصان یا تو تب ہوگا کہ جب آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ آپ بھوکا اور پیاسا رہ ہی نہیں سکتے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس بندے کو نقصان ہے, لہٰذا اس کو اجازت ہے کہ جب اس کی صحت بحال ہو تو یہ روزوں کی قضا کر لے. اسی طرح نقصان کا اندیشہ کب ہے؟ او علی سفر, آپ کہیں سفر کر رہے ہیں جہاں آپ کا گھر نہیں ہے, جہاں پر آپ کو کھانا پینا میسر نہیں ہے, آپ بالکل ایک ایسے جو ہے جگہ پر گئے ہیں جہاں کوئی بھی آپ کا بندوبست نہیں ہے, اور سفر پہ آپ نے چلنا ہے, آپ کا جسم تھکے گا, آرام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے آپ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے مسافر جب سفر سے واپس آئے تو جو روزہ رہ گیا ہے وہ بعد میں کیا کر لے, قضا کر لے. نقصان والوں کو اللہ نے ساتھ ہی کیا کر دیا, علیحدہ سے بیان کر دیا کہ بھائی مجھے پتہ ہے کس کا نقصان ہو رہا ہے روزہ رکھ کر اور کس کا نقصان نہیں ہو رہا, لہٰذا جن کا نقصان نہیں ہو رہا ان کو کا فرمایا ایام معدودات, چند دن برداشت کرو گے اللہ کے ہاں بڑا اجر ملے گا. اور جن کا نقصان ہو رہا ہے ان کو بتا دیا کہ اس وقت چھوڑ دو, بعد میں رکھ لینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں کرے گی, کیونکہ رکھ لو گے تو ہو جائے گا روزہ تمہارا, اللہ قبول کر لیں گے. تو اللہ کو پتا ہے کہ انسان کو بھوکا رکھنے میں نقصان ہے یا فائدہ, انسان کو پیاسا رکھنے میں نقصان ہے یا فائدہ ہے, یہ اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا. لہذا جب اللہ نے بھوکا پیاسا رکھا ہے تو اس بھوک پیاس کو بڑھائیں, اس کو کم کرنے کی کوشش نہ کریں.
کوئی ایسا بندوبست نہ کر کے رکھے کہ یہ بھوک پیاس محسوس ہی نہ ہو. جب آپ بھوک پیاس آپ کو محسوس ہی نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آج میرا روزہ ہے؟ پیاس لگے گی، پانی کی طلب پیدا ہوگی، پانی پینے کو دل کرے گا، جب دل للچائے گا ہاتھ بڑھانا چاہے گا، لیکن پھر یاد آ جائے گا کہ میرا روزہ ہے. تو یہ جو پانی چھوڑے گا پیاس کے لگنے کی وجہ سے، یہ خالصتاً انسان کس کی رضا کے لیے چھوڑے گا؟ اللہ کی رضا کے لیے. اس پر وہ اجر ملے گا جو اللہ کہہ رہے ہیں فرشتہ یہ لکھ ہی نہیں سکتا. لیکن جس کو پیاس کا احساس نہیں ہو رہا، جس کو بھوک کا احساس نہیں ہو رہا، اس کو روزے کا کیا پتہ چلے گا؟ تو ہمارے جو بڑے حضرات تھے صحابہ اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو رمضان میں بستر سے آپ کی دشمنی ہو جاتی تھی. یوں لگتا تھا جیسے بستر اور نبی کی آپس میں کیا ہے؟ دشمنی ہے، کہ بستر کے قریب ہم نے آپ کو پورے رمضان جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے. کیا وہ کیا کرتے تھے؟ بستر کے قریب نہیں جا رہے تو پھر وقت کہاں صرف ہو رہا ہے؟ عبادات میں صرف ہو رہا ہے نا. رات کا وقت ہے تو تہجد میں ہے، نمازوں میں ہے، گریہ وزاری میں ہے، آہوزاری میں ہے، اللہ سے مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی طلب ہے، دعائیں ہیں، رونا دھونا ہے. اور صبح پھر افطاری تک دین کا کام، دعوت کا کام، اور پھر اپنی انفرادی عبادات علیحدہ، مسلمانوں کی اجتماعی تعلیمات وہ علیحدہ. تو اسی طرح صحابہ کا معمول تھا، اور اسی طرح علماء کا اور بڑے صلحاء کا یہی معمول تھا کہ رمضان المبارک کے اندر وہ کھانا پینا بھی کم کر دیتے تھے اور سونا بھی کم کر دیتے تھے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت کس کے لیے صرف ہو؟ اللہ کی عبادت میں صرف ہو. کیونکہ یہی مقصد ہے روزے کا، یہی مقصد ہے رمضان کا. تو جب یہ مقصد ہی آپ کی زندگی میں نہیں آ رہا تو پھر روزہ بس گزر رہا ہے، فرض ادا ہو رہا ہے. لیکن جو فرض کا مقصد ہے، جو روزے کے رکھنے کا مقصد ہے، اصل تو اس کی طلب کرنی ہے کہ وہ ہمیں مل جائے. اور رمضان مکمل ہونے سے پہلے وہ تمام خوبیاں اور صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کروا کر انسان کے اندر پیدا کروانا چاہتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اپنے وقت کو ان چیزوں میں صرف نہ کرو کہ جن چیزوں کا جو چیزیں تمہاری عبادت میں خلل ڈالتی ہیں. اب دیکھیں نا کہ شروع رمضان تھا، جب شروع کا پہلی تراویح تھی، اچانک چاند نظر آیا. چاند تو نظر آ گیا تھا، اس کا اعلان اچانک ہوا بعد میں نا. چاند نظر آ گیا تھا، یہ بات بھی یقینی کنفرم ہے کہ چاند نظر آ گیا تھا. یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ چاند نظر نہیں آیا تھا، یہ مولویوں نے بس رات تک کھینچ کے پھر اعلان کیا. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. اس بات کی پوری تحقیق ہے کہ چاند نظر آیا ہے. شہادتوں پر تحقیق میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے شہادتیں دی تھی نا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، ان لوگوں کی شہادت پر تحقیق میں تھوڑا ٹائم کیا ہو گیا؟ صرف ہو گیا. اور پھر جو یہ کمیٹی والے لوگ تھے نا جو چاند کا فیصلہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کیا. یہ باہر کے علماء سے بھی، یعنی باہر سے مراد یہ کہ جن کا کمیٹی سے تعلق نہیں ہے، ان سے بھی رائے لیتے ہیں. تو ہم نے جب تحقیق کی، پتہ کیا، تو پتہ چلا کہ یہ حضرات مفتی تقی عثمانی صاحب سے رابطے میں تھے، مفتی منیب الرحمان صاحب سے جو سابقہ کمیٹی کے چیئرمین تھے، ان سے رابطے میں تھے. یہ ساری گواہیوں کی تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے ان سے طویل مشاورت کی ہے، اور مشاورت کے بعد جب انہوں نے یس کہا تو پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ چاند نظر آ گیا ہے، لہذا آپ لوگ صبح روزہ رکھیں. تو چاند نظر آ گیا تھا. تو یہ جو چاند نظر آیا، پھر دیکھا نا آپ نے کہ اچانک فضا کیا ہو گئی تھی؟ چینج ہو گئی تھی، اور لوگ تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے. کافی ایسے لوگ تھے جو عشاء کی نماز میں نہیں آئے تھے. عشاء کی نماز میں اسی دن جو عشاء کی نماز ہوئی اس میں وہ موجود نہیں تھے، لیکن چاند نظر آ گیا تو تراویح پڑھنے کے لیے فوراً بھاگتے ہوئے آ گئے. کئی لوگوں نے تراویح پہلے پڑھی اور عشاء کی نماز
بعد میں پڑھی تو وہ 1 دن 2 دن 3 دن، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ چوتھے دن آخری صف والے غائب، 5ویں دن اس سے پہلے والی صف والے غائب، 6ٹھے دن اس سے پہلے والی صف والے غائب ہوتے 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 کل میں نے دیکھا عشاء کی نماز میں جو ہماری صف تھی، عام رمضان میں بھی اتنے ہی لوگ ہوتے، کیونکہ محلے میں سارے لوگ مصروف ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ. تو کل میں نے دیکھا کہ عشاء کی نماز میں نے گنتی کی یہ لوگ جب جماعت کھڑی ہونے لگی تھی، تو عام نماز میں بھی ہماری یعنی یہ جو حضرت بیٹھے ہوئے ان کی سب سے لے کر یہ اکرم بھائی تک اتنے لوگ بس تھے. اس کے علاوہ یہ سب دائیں سے بھی خالی، بائیں سے بھی خالی، اور پیچھے تو نام و نشان ہی نہیں تھا. تو بھائی کون سے روزے رکھ رہے ہیں، کون سا رمضان گزار رہے ہیں، کون سی عبادات، کون سی رحمت مغفرت کی امیدیں؟ میں آپ کو کس سے کہانیاں نہیں سناتا، آپ کو پتا ہے کہ بھئی اتنا پڑھ لو گے یہ ثواب ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. میں حقیقت پر بات کرتا ہوں، اس میں میں خود بھی شامل ہوتا ہوں، تاکہ ہمیں ہمارے دل کے اندر جو اطمینان ہے نا کہ سب کچھ ہو جائے گا، مغفرت بھی ہو، وہ اطمینان ختم ہو، اور دل کے اندر وہ طلب خوف پیدا ہو کہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اتنا مطمئن ہو کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے عمل کو فوکس کر کے عمل کی اہمیت کو سمجھیں اور عمل کو اہتمام کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. یہی حال فجر کی نماز کا ہے. اب فجر کی نماز میں ہم نے بہت مختصر سا وقفہ رکھا ہوا، 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. وہ کیوں رکھا ہے؟ کہ تاکہ اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ فجر کے بعد بیٹھ کے ہمارا بیان سنیں، وہ تو جس نے سننا ہوتا ہے وہی سنے گا. مقصد اس کا حقیقی یہ ہے کہ وقت کم رکھنے کا، کہ تاکہ لوگ سحری کریں، اس سحری کے بعد وقت مختصر ہو، جلدی سے وضو کریں اور نماز پڑھ کے کم از کم فرض نماز تو ادا کر لیں، اور نماز کے بعد پھر جائیں سوئیں. یہ مقصد ہے اس کا. وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فجر کی نماز فجر کے وقت پر ہی ہوتی تھی. یہ نہیں ہے کہ سحری کر کے فوراً 10 منٹ بعد کیا ہو گئی نماز. یہ تو ہمارے ہاں جو کلچر ہے اس نے لوگوں کے مزاج بگاڑ دیے. مولویوں نے ان لوگوں کے مزاج کے مطابق دین مختصر کر کے لوگوں کو مسجدوں سے نکال ہی دیے. دین پر عمل تب ہوگا جو دین کا اصل مزاج ہے. دیکھیں اصل فرض کا نماز ثواب اسی کو ملنا چاہیے کہ جو سحری کرے اور سحری کے بعد پھر پونا گھنٹہ فجر کی نماز کا انتظار کرے، صرف اس آس میں کہ نہیں میں نے نماز پڑھنی ہے. رمضان میں بھی فجر کی نماز کا وقت وہی ہونا چاہیے جو رمضان کے علاوہ میں ہونا چاہیے ہوتا ہے. جب ایک انسان سحری کرے گا، سحری کے بعد وہ پونا گھنٹہ انتظار کرے گا، آدھا گھنٹہ 35 منٹ 40 منٹ انتظار کرے گا، سوئے گا نہیں، صرف اس آس پر کہ نہیں میں نے نماز پڑھنی ہے. بتائیں کہ اس نماز کا ثواب زیادہ ہوگا یا اس نماز کا جسے ہم نے اپنی مرضی سے 10 منٹ بعد فوراً کر دیا؟ اس نماز کا ثواب زیادہ ہوگا نا. اسی طرح افطاری کا مسئلہ ہے. افطاری میں بھی کیا ہے؟ معمول یہ ہونا چاہیے کہ آپ سب سے پہلے فرض نماز پڑھیں، روزہ افطار کریں، کھجور کھا لیں، بس پانی کا گھونٹ پی لیں، اور سب سے پہلے کیا کریں؟ فرض. نہیں کہ نماز بعد میں پڑھی جائے گی، 10 منٹ پکوڑے کھانے کا ٹائم دو. جب تک 10 منٹ نماز سے پہلے پکوڑے چاٹ نہیں کھائیں گے اس وقت تک نماز کے لیے نہیں آ سکتے. بتائیں کہ اس نماز کا زیادہ اجر ہوگا کہ جو پہلے اپنی حاجت کو پورا کر کے پڑھی جا رہی ہے، یا اس نماز کا ثواب زیادہ ہوگا جو اللہ کے حکم کو سمجھ کر پہلے کی جا رہی ہے؟ اس نماز کا ثواب زیادہ ہوگا نا. تو میری باتوں کا مقصد یہ ہے، ایک تو یہ عادت ڈالیں اپنے اندر کہ عبادات میں اختصار کو ختم کریں. مختصر جو عبادات کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے نا، مختصر بات ہو، مختصر عبادت ہو، مختصر نماز ہو. تراویح بھی لوگ وہاں پڑھتے ہیں کہ جہاں پر یعلمون تعلمون چل رہا ہو، وہاں پر تراویح نہیں پڑھیں گے جہاں پر سکون سے تلاوت کی جا رہی ہو، جہاں پر توجہ سے تلاوت کی جا رہی ہو، جہاں پر قرآن سنانا مقصود ہو، وہاں پر رش لگا ہوگا. اور جی ساڑھی مسجد تو 1 گھنٹہ لاتے ہیں مولوی صاحب پر.
ہماری مسجد میں تو 45 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، ہماری مسجد میں تو 40 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. اس مسجد میں جا رہے ہیں نا، جمعہ پڑھنے بھی اس مسجد میں جائیں گے کہ جہاں جمعے کی نماز جلدی ہوتی ہو، وہاں نہیں جائیں گے جہاں پر کوئی دین کی بات ہو رہی ہو، جہاں پر کوئی اصلاحی بات ہو رہی ہو. فوکس اس مسجد کو کریں گے کہ جہاں پر بالکل ٹائم پر مولوی صاحب، بڑے زبردست مولوی صاحب ہیں، بالکل 1 سیکنڈ بھی آگے نہیں کرتے، ٹائم پر نماز پڑھاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر آ گئی ہیں نا، اس سے ہم اصل دین سے کیا ہو گئے ہیں؟ دور ہو گئے ہیں. یہ ہمارے مزاج کیا ہو گئے ہیں؟ بگڑ گئے ہیں. اس لیے عبادات کا مقصود کیا ہے کہ آپ اپنے اندر وہ مزاج پیدا کریں جس سے عبادت کا جو مطلب اور مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے. وہ حاصل نہ ہو تو خدا کی قسم عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.